السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید البیاض الثياب شدید سوداء الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، Hey there. یہ حدیث Subscribe to my channel. حضرت عمر بن And خطاب also رضی press اللہ this تعالی bell عنہ کی icon. ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا تھا دین سیکھنے کے تعلق سے، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک ایسا آدمی ہمارے درمیان نمودار ہوا جو ایک دم سفید لباس میں، گھنے اور کالے بال والا، جس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، اور اس آدمی کو نہ ہی ہم میں سے کوئی جاننے والا تھا۔ وہ آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگا۔ سب سے پہلا سوال اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اسلام کے تعلق سے، کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ یعنی اسلام یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نمازوں کو ادا کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ
اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال پر یہ جواب دیا تو سائل یعنی وہ آدمی جو سوال کرنے والا تھا، اس نے اس سوال کے جواب پر صدقتا کا الفاظ نکالے، یعنی آپ نے سچ کہا۔ تو ہم لوگوں نے یعنی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ اس بات پر تعجب کرنے لگے کہ یہ آدمی ایک تو اللہ کے رسول سے سوال کرنے آیا اور سوال کر کر جواب سننے کے بعد اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، پھر وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے تعلق سے سوال کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ رب العالمین پر کامل طور پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر وہ آدمی صدقتا کا لفظ نکالا، یعنی آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ آدمی اللہ کے رسول سے احسان کے تعلق سے سوال کرنے لگا تو اللہ کے رسول نے احسان کے تعلق سے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان کس کو کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے سامنے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، فإنہ یراک، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس خیال کے ساتھ اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ اس کا نام کیا ہے؟ احسان ہے۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا بندہ، اے اللہ کے رسول بتاؤ قیامت کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی سوال کرنے والا مسئول سے زیادہ اس چیز کے تعلق سے جانتا ہے۔ تو پھر کہا میں تمہیں، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی قیامت کے قریب لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی۔ اور اسی طرح تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے پیدل چلنے والے چرواہا قیامت کے قریب بلڈنگیں تیار کریں گے، محلات بنائیں گے۔ پھر ان تمام سوالات کے بعد وہ بندہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا عمر اتدری من السائل، کیا اے عمر تم جانتے ہو کہ جو سوال کرنے آیا تھا بندہ وہ کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اللہ و رسول اعلم، کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ فإنہ جبریل، کہ وہ کون تھا بندہ جو سوال کرنے والا؟ وہ حضرت جبرائیل تھے۔ کیوں آئے تھے یہاں پر؟ آتاکم یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے۔ تو دیکھیے اس واقعے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل ہمارے درمیان آئے ہوئے تھے اور ہم لوگوں کو دین سکھا کر گئے۔ یقیناً یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے علماء کے کئی اقوال ہیں۔ یہ حدیث امام ابن دقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، اسی طرح حدیث کے اندر ام السنہ کوئی حدیث ہے تو وہ حدیث جبرائیل ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہ قرآن میں جس طرح سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، اسی طرح حدیث کے اندر حدیث جبرائیل ام السنہ ہے۔ اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر
पूरा इस्लाम, पूरा दीन, असल इस्लाम, हर तरह की अहकामात, पैगामात, हर चीजें इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर मुश्तमिल हो गए। और इसी तरह इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुनासिब होगा कि हम इस हदीस को उम्मुस सुन्ना का नाम दिया जाए, उम्मुस सुन्ना का नाम दिया जाए, क्योंकि ये हदीस तकरीबन जुमला उलूम शरीयत का मुतज़म्मिन है। और इसी तरह क़ाज़ी इयाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह हदीस तमाम ज़ाहिरी व बातिनी इबादत का मजमुआ है। देखिए अब इसके अंदर देखिए, एक साइल ने सवाल किया था कि बताओ इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के ताल्लुक से जो जवाब दिया था वो तमाम अरकान, इस्लाम के तमाम अरकान, यानी कलिमे का पढ़ना, नमाज का अदा करना, रोजे का अदा करना, इसी तरह ज़कात का अदा करना, इसी तरह हज का अदा करना, ये तमाम के तमाम ज़ाहिरी इबादत है, ज़ाहिरी इबादत है। और इसी तरह इसी हदीस के अंदर साइल ने एक और सवाल किया था, अनिल ईमान, ईमान के ताल्लुक से बताओ, यकीनन ईमान के ताल्लुक से अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। देखिए इस हदीस के टुकड़े के अंदर ईमान के ताल्लुक से जो बात कही गई थी कि अल्लाह पर ईमान लाना, उसके मलाइका पर, उसके रसूलों पर, उसके अच्छी और बुरी तकदीर पर और यौम आखिरत पर ईमान रखना, ये बातिनी आमाल है, बातिनी अमाल है। जिस तरह इस्लाम के अरकान ज़ाहिरी अमाल है, इसी तरह ईमान के अरकान बातिनी अमाल है। इसीलिए क़ाज़ी इयाज़ रहमहुल्लाह ने क्या फरमाया, ये हदीस तमाम ज़ाहिरी व बातिनी इबादतों का मजमुआ है। तो देखिए इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहिल ने जो सवालात किए थे, दर हकीकत वो हम लोगों को दीन सिखाना था, इस्लाम वाज़ेह करना था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल, अल्लाह के रसूल के सामने हज़रत जिब्राइल आए थे। हज़रत जिब्राइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई तरह से आया करते थे, कभी असली शक्ल में आया करते थे, कभी इंसानी शक्ल में आया करते थे, जैसे कि अक्सर व बेशतर दहिया कलबी के शक्ल में आया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हज़रत जिब्राइल आए, अल्लाह के रसूल के पास सवालात किए। दर हकीकत सवालात करने का मकसद क्या था कि हम लोगों को दीन सिखाना था। तो इस हदीस के अंदर देख लीजिए आप, एक तो पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल जिस तरीके से बैठे, इससे एक बात मालूम होती है कि एक तालिब इल्म को, एक इल्म हासिल करने वाले बंदे को चाहिए कि उस्ताद के पास जब इल्म हासिल करने जाए तो अदब व एहतराम के साथ जाए, उनके करीब बैठे, उनके बिल्कुल करीब बैठे, बिल्कुल करीब बैठकर सवालात करे, जवाबात हासिल करे, इल्म को सीखे। और इसी तरह इस हदीस के अंदर इस्लाम की वजाहत होती है, इसी तरह ईमान की वजाहत होती है, एहसान की वजाहत होती है। इसी तरह क़यामत की अलामतें क्या क्या है कि क़यामत के दिन लौंडियाँ अपने आकाओं को जन्म देंगी। इसी तरह जो एकदम गरीब फ़कीर है, चरवाहा है, पैदल चलने वाला है, नंगे बदन वाला है, ऐसे बंदे, ऐसे लोग क़यामत के करीब करीब क्या करेंगे, बिल्डिंगें कायम करेंगे। ये तमाम क़यामत की निशानी है। और इस तरह इस्लाम, ईमान, तमाम तरह की वजाहत इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी है। तो देखिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को भी इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, हर तरह की इस हदीस से हम लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, ताकि हम लोगों के जहनों में, हम लोगों के दिलों में इतनी तो बात रहे कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है, ईमान किस चीज़ का नाम है, एहसान किस चीज़ का नाम है, क़यामत क्या है, इस चीज़ का तो इल्म कम से कम हमारे अंदर रहना चाहिए। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर कर हम लोगों को ये वसीयत, हम लोगों की नसीहत कर रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम ईमान वाले भी बनो, यानी मुसलमान भी बनो, और साथ ही साथ ईमान वाले भी बनो, यानी मुसलमान के साथ साथ मोमिन भी बनो। इस्लाम लाकर
اسلام کے ارکان پر عمل کر مسلمان ہو جاؤ گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان والے بھی بنو، یعنی ایمان لا کر مومن بنو۔ تو دیکھیے ہم لوگوں کو اس حدیث سے ایک نصیحت معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف مسلمان بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بننا ہم لوگوں کو ضروری ہے۔ تو میں بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو اسلام کے ارکان کی پابندی کرنے اور اسی طرح ایمان کے تمام ارکان کو اپنے دلوں میں بسانے اور اسی طرح اللہ اس کے رسول کے کہی ہوئے ہر بات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اسلام کے ارکان جو ہے اس کی وضاحت آئندہ حدیث میں آئے گی، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کریں گے۔ بس اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔